غافل کیا ہے؟ غافل ہو جانا کیا ہے؟ دوستوں، لوگ محو خواب ہیں، جب مریں گے تو ہوش آئے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ہی لگا رہتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو خود سے دور کر دیتا ہے۔ جو شخص غفلت اور سستی کرتا اور کام کرنے سے جی چراتا ہے، اس کی زندگی بے مزہ اور خراب ہو جاتی ہے۔ طول عمل شیطانی تانا بانا ہے جو غافلوں کے دلوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ دین میں غفلت اور سستی نہ کیا کرو، ورنہ تمہاری نقص عقلیں تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گی۔ اس غافل پر نہایت افسوس ہے کہ جس کی عمر اس کے حق میں حاجت اور اس کی زندگی کے ایام اس کی بدبختی و شقاوت کا باعث ہیں۔ بہت سے لوگ اس لیے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عیب چھپا دیتا ہے اور ان کی خرابیاں ظاہر نہیں کرتا۔ بے سوچے آدمی غفلت میں مست رہتے ہیں اور سمجھدار تفکرات میں گرفتار رہتے ہیں۔ غفلت سے بچو کہ یہ ہوس کی خرابی اور عقل کی سستی ہے۔ طول عمل سے پرہیز کر۔ بہت سے احمق طول عمل کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اس نے ان کے اعمال کو بگاڑ دیا ہے اور موت کو بھلا دیا ہے۔ مرتے دم تک ان کی امیدیں پوری نہ ہوئیں اور نہ فوت شدہ چیزوں کو حاصل کر سکے۔ غفلتیں اور اللہ تعالیٰ کی مہلت پر مغرور ہونے سے بچے رہیے کہ غفلت اعمال کو بگاڑ دیتی ہے اور موت سب آرزوؤں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جو شخص عرصہ دراز تک غفلت میں پڑا رہتا ہے وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص دیر تک سوچتا ہے اسے خوب سوچ آ جاتی ہے۔ تمہارے اور وقت نصیحت کے درمیان غفلت اور غرور کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنی موت کے وقت سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو جائے؟ غفلت سے باز آؤ، نیند سے بیدار ہو جاؤ اور جاگ اٹھو۔ دنیا دیکھو، دنیا میں ہم کس کام کے لیے آئے ہیں۔ سفر کے لیے تیاری کرو اور کوچ کے واسطے سامان مہیا کر لو۔ جو شخص اپنے دشمن کے مکر سے غافل ہو کر رہتا ہے اسے اس کے داؤ اور فریب جگا دیتے ہیں۔ اپنی عمر کو غفلت اور کھیل تماشے میں ضائع اور برباد نہ کیا کرو، دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا۔ گمراہی کے لیے غفلت کافی اور عذاب کے واسطے اللہ تعالیٰ کی پناہ دوزخ کافی ہے۔ اے غافل رہنے والے شخص، اے غافل، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اچانک آ جانے سے تو کیسے بے خبر ہے؟ کیوں نہیں آخرت کی تیاری کرتا، جب کہ تو اس کی نافرمانیوں میں ایسا ڈوبا ہے کہ تو اس کے عذاب کا اعلیٰ درجے کا مستحق ہو چکا ہے؟ تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے؟ جس شخص میں درستی عقل معلوم نہ ہو اس پر اعتماد نہ کیا کرو، اور جس شخص سے انتقام نہیں لے سکتے اس کے ساتھ غفلت کو روانہ رکھو۔ جب کہ خود رہنما ہی غافل اور بے خبر ہو تو اس کے ذریعے سے گمراہ لوگ کیوں کرا سکتے ہیں؟ ابن آدم کی حالت سخت افسوسناک ہے کہ یہ اپنی ہدایت سے کیسا غافل اور بے خبر ہے، اور گناہ گار کی حالت نہایت لائق افسوس ہے کہ وہ کیسا جہالت میں پڑا ہوا ہے اور اپنے بدبخت سے کتنا ہٹا ہوا ہے۔ جو غفلت اور لہو میں پڑا رہتا ہے وہ ہدایت اور راست روائی سے دور رہتا ہے، اور جو شخص ان کی دھن اور کوشش میں رہتا ہے وہ ان کو پا لیتا ہے۔ آدمی کی یہ کمال غفلت ہوتی ہے کہ اپنی عمر کو ان کاموں میں برباد کرے جو اس کی نجات کے لیے مفید نہیں ہوتے، جو اس کی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ تعجب ہے اس شخص کے لیے کہ عقل مند لوگ آخرت کی حسن طلب اور وہاں کی تیاری سے غافل ہیں۔ مجھے اس شخص کی حالت پر بھی تعجب ہے جو دشمن کے رات کے وقت لوٹ مار کرنے کا خوف تو رکھتا ہے اور پھر اپنی غفلت سے بھی باز نہیں آتا۔ جس شخص پر غفلت غالب آ جاتی ہے اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ غفلت غرور پیدا کرتی ہے، اور غرور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند اور ہلاکت سے نزدیک کر دیتی ہے۔ غفلت نہایت موذی دشمن
اور گناہ پر اصرار کرنا بہت بری رائے ہے۔